جینیٹک انجینئرنگ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شیطان انسائٹ کرتا ہے کہ اس خدا تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں کو آپ روشنی ڈالیں. میں کئی دفعہ ڈال چکا ہوں، بارہا ذکر کر چکا ہوں، تفصیل سے بات کر چکا ہوں. میں جب مجھ سے پوچھتے ہیں احمدی سائنسدان جو جینیٹکس کے علم سے تعلق رکھتے ہیں کہ کیا ہم چھوڑ دیں اسے غیر اسلامی ایک شیطانی تحریک کے طور پر، جب ہم سمجھ چکے ہیں تو کیا ہم اسے رد کر دیں، اسے نجات پا جائیں. ان سے میں نے کہا کہ اور کہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جس شرط کے ساتھ اسے شیطانی قرار دیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کے معاملے میں شیطان ان کو کرے گا. جینیٹک انجینئرنگ لازم نہیں ہے کہ تخلیق کی تبدیلی کے تعلق میں استعمال ہو. جینیٹک انجینئرنگ کا یعنی وہ انجینئرنگ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ لفظ وہ زیادہ مشکل ہے میرے خیال میں، انجینئرنگ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. کاریگری نہیں، کاریگر وہ تو صناعی ہے کی قسم ہے. انجینئرنگ جو ہے اس میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیطان سے جینیٹک انجینئرنگ کا حکم نہیں دیتا، وہ کہتا ہے خدا کی تخلیق کو تبدیل کرو. اور جینیٹک انجینئرنگ کا مطلب ہے کہ زندگی کی بنیادی خلیوں پر ایسی تبدیلیاں پیدا کرو جو آگے دو شاخیں بن جاتی ہیں. جو تبدیلیاں زندگی کی بقا کے لیے اور خدا نے جس نقشے پر زندگی پیدا کی ہے اس کی حفاظت کے کام آئیں. یہ حصہ شیطان نے کبھی نہیں کہا، نہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. دوسرا حصہ ہے ایسی تبدیلیاں پیدا کرو کہ نئے نئے انسیکٹس بناؤ، نئے نئے حیوانات تیار کرو اور نظام تخلیق میں اپنی طرف سے اضافے کر دو. یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ شیطانی حکم کتابیں ہیں. تو دراصل ہر خدا تعالیٰ کی صنعت میں شیطان کچھ نہ کچھ دخل دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ نور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس زمانے میں، یہ دنیاوی عقل مندی اور ہوش کا نور، اس کے استعمال پر منحصر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق ہوگا یا شیطان کے وساوس کے مطابق ہوگا. بس جینیٹک انجینئرنگ میں بھی اگر اس حد تک احمدی سائنٹسٹ محدود رہیں، اور وہ جو مجھ سے بات کر چکے ہیں وہ یہ عہد کر کے گئے ہیں کہ ہم کسی دوسری ایسی شاخ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جس میں مخلوق خداوندی میں تبدیلیاں پیدا کرنا مقصود ہو، بلکہ مخلوق کے نظام کی حفاظت کی حد تک ہم رہیں گے. بس جینیٹک انجینئرنگ اگر ان عیوب کو دور کرتی ہے جو پیدائشی طور پر بچوں میں، انسانوں میں پائے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی تخلیق میں وہ مراد نہیں تھے، وہ حادثات ہیں جو دیگر سبق دیتے ہیں، مگر ان حادثات کو دور کرنا، ان کے بد اثرات کو مٹانا خدا کے منشاء کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان حادثات کا ایک یہ بھی منشاء ہے کہ تم علم میں ترقی کرو اور اپنے معاملات کو خود سلجھانے کی صلاحیت حاصل کرو، قانون قدرت پر غور کرو اور معلوم کرو کہ جہاں حادثے ہیں وہاں ان کا علاج بھی قانون قدرت میں موجود ہے. یہ مختصر فلسفہ ہے ان جینیٹک کمزوریوں کا جو کہیں کہیں دکھائی دیتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے انسان نے یہ ترقی کی ہے. ہزاروں سال کی جو خلش رہی ہے دل میں کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں کئی قسم کے پہلے تو بیرونی ذریعے ایجاد ہوئے، مارچوں کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش، ان کو سپورٹس ایسی دی گئیں کہ ایسا بچہ جو بالکل چل نہیں سکتا تھا وہ چلنے کے لائق ہو گیا. پھر اور کئی ذرائع اختیار کیے گئے جس سے وہ ایک زندگی میں ایک بھرپور حصہ لینے کی اہلیت حاصل کر گیا. اب یہ منزل آئی ہے، یہ اسی سفر کی دوسری ایک اور اوپر کی منزل ہے جہاں نیچے اترے ہیں سب پھر سائنسدان، اور جو خدا تعالیٰ کے
کی تخلیق کے بنیادی ذرے ہیں ان میں ڈوب کر دیکھے کہ وہاں کیا واقعہ ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرنا ہرگز شیطان کی وحی کے مطابق نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. سمجھیں؟ بس ویسی تبدیلیاں اور ہر اس نوع کی تبدیلیاں جو جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے اس غرض سے کی جا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ مخلوق میں اضافہ مقصود نہیں بلکہ اس کے اندر کمزوریاں دور کر کے اس تخلیق کے نقشے کے مطابق بنانا ہے جو خدا تعالیٰ نے دراصل بہترین تخلیق کا نقشہ بنایا ہے، یعنی صحت مند صالح انسان. اس کو کوئی شیطانی تحریک نہیں کہہ سکتا. سمجھے؟